नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त दुनिया के अंदर अगर गौर किया जाए, सोचा जाए, देखा जाए तो कुफ्र ज़्यादा है, इस्लाम थोड़ा है। बेईमान ज़्यादा हैं, ईमान वाले थोड़े हैं। हया वाले थोड़े हैं, हया से खाली बेहया ज़्यादा हैं। नमाजी थोड़े हैं, बेनमाजी ज़्यादा हैं। शर्म वाले गैरत वाले थोड़े हैं, बेशरम बेगैरत ज़्यादा हैं। माँ बाप की खिदमत करने वाले, इताअत करने वाले, माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम करने वाले लोग थोड़े हैं। नाफरमानी करने वाले, मुखालफत करने वाले, नाराज़ करने वाले वो ज़्यादा हैं। इसी तरीके से अगर सारे इंसानों में गौर किया जाए, कुरान वाले थोड़े हैं, कुरान से जो लोग महरूम हैं वो ज़्यादा हैं। बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का ऐसा है, नाज़रे कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ। कितने मर्दों में, कितने औरतों में नाज़रे कुरान बेचारे नहीं पढ़े हुए, और हाफिज़ तो बिल्कुल बहुत थोड़े हैं। फिर हाफिज़ों में से जो वाक़अतन हाफिज़ हैं, जिनको कुरान याद है, वो और थोड़े हैं। फिर जिनको कुरान याद है, उनमें से जो वाक़अतन कुरान के एहतराम और अज़मत वाले हैं, वो बहुत थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं। हज़ारों में से कोई एक दो निकलते हैं। तो गोया हर चीज़ के अंदर गलत ज़्यादा है और सही थोड़ा है। किसी भी चीज़ में देख लें, दुकानदारों के अंदर ईमान वाले थोड़े होंगे, डंडी मारने वाले, बेईमानगी करने वाले, दो नंबर चीज़ बेचने वाले, धोखा करने वाले, झूठ बोलने वाले वो ज़्यादा होंगे। और कर लें, हमने जो तबका देखा है ना, हम तो सिर्फ मुसलमानों को देखा है। मुल्क मुसलमानों के मुल्क में हम रहते हैं। अगर बाहर चले जाएं, सारा इंडिया है, सारा चीन है, सारा अमेरिका है, सारा बरतानिया है, सारा फ्रांस है, सारे कुफ्र के ज़्यादा मुल्क है ना दुनिया में। तो अगर उनको देखें, वो तो कुछ नाम भी नहीं है वहाँ कुरान का, हदीस का, शरीयत का, कलमे का नाम भी नहीं है, अजान तक भी नहीं है। हमने जो देखा है ना सिर्फ अपने महल्लों को, हम समझते हैं सारी दुनिया ऐसी होगी। सारी दुनिया ऐसी नहीं है। ये तो जैसे इतना बड़े प्लेट के अंदर एक चावल का दाना रख दो, ये तो आपने एक चावल का दाना देखा है, पूरी प्लेट नहीं देखी। जितने प्लेट पूरी में चावल है, बाकी दुनिया इतना ज़्यादा है। तो इसलिए असल सही ये थोड़ा है, दो नंबर गलत, फराड, झूठ, मक्कर, फरेब, ये क्या है, ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर सुबह की अजान होती है, हर मोहल्ले में होती है, जहाँ मुसलमान बसते हैं, तो सारे मुसलमान मोहल्ले में एक भी घर काफिरों का ना हो, फिर भी नमाज के लिए कितने आते हैं। किसी मस्जिद में भी शायद एक सफ़ न होती हो, किसी मस्जिद में शायद पूरी एक सफ़ न होती हो। तो ये तो है इन मामलात में। और जो मामलात ऐसे हैं जहाँ काम ही दो नंबरी का है, मिसाल के तौर पर इस वक़्त की पीरी मुरीदी देख लो। इस वक़्त की जो आजकल की पीरी मुरीदी है, उसका सारा धंधा ही दो नंबरा है। बहुत कम 100 में से एक, 1000 में से एक पीर होगा जो सही माने अल्लाह वाला मखलूक को अल्लाह से जोड़े, वरना सारे क्या कहते हैं, मेरे से जुड़ जाओ, मेरे मुरीद बन जाओ, मुझे हदिये दियो, मुझे तोहफे दो, मुझे चढ़ावे चढ़ाओ, मुझे मनते दो, मुझे फलां दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम आजा आराम से रहो। इसी तरीके से जितने फिर पीरों में बैठे हैं तावीज़ फरोश, अब इनको क्या करें, कान पकड़वाए सजा दे के लोग क्या करें। जो पीरों के अंदर जो लोग ये तावीज़ वाले, जिनको आमिल कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, आमिल कहते हैं। अब मखलूक तो परेशान है, हर बंदा जो दो नंबर है, हर घर के अंदर जिन्नात हैं, हर घर में जादू है, हर घर में तावीज़ात हैं, हर घर के अंदर आपस में झगड़े हैं, हर घर के अंदर आपस में फलां है। मर्द चाहता है औरत मेरे ताबे हो जाए, औरत चाहती है मर्द मेरे ताबे हो जाए, माँ बाप चाहते हैं औलाद ताबे हो जाए, औलाद चाहते हैं माँ बाप ताबे हो जाए। दुकानदार हैं तो वो कहते हैं सारे गाहक मेरे पास हैं, किसी और के पास न जाए। तो इस तरीके से फिर लोग, हर बंदा क्या लेता है, तावीज़ लेता है, गंडे, तावीज़, जादू। आगे जो बैठे हैं उनके लिए सिर्फ कारोबार है। नतीजा एक दो नंबरी, ईमान भी ख़त्म, इज़्ज़त भी ख़त्म,
اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ معافی دے۔ اچھے بھلے لوگ بیچارے جو نمازی ہیں، دیندار ہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے چیک کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، بیماری ہی کا نہیں، اور بندہ کہتا ہے میں مرتا جا رہا ہوں، میں تو بڑا بیمار ہوں، پھر کہتے چلو جی کسی پیر کے پاس لے جاؤ، کسی عامل کے پاس لے جاؤ، کوئی تویز گنڈا ہوگا، کوئی جادو ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، کوئی فلاں کر رہے ہیں۔ اور اتنا زیادہ دو نمبری ہے، اتنا زیادہ دو نمبری ہے کہ لوگ بیچارے حد سے زیادہ پریشان ہیں، اور صحیح کام والا ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے صحیح مستری کو نہیں ملتا، رباب مستری ہے نا، صحیح مستری کو نہیں ملتا۔ وہ ہم نے 2 دن لگایا ایک پٹھان مستری کو، وہ سارا دن میں 200 اینٹ 250 اینٹ سارا دن لگا دیا۔ اب شام کو مزدوری کتنا، 1500 کم از کم، 2000 1500 مستری کو دو اور 1100-1200 مزدور کو دو۔ اب ایک مزدور ایک مستری تو کتنے پیسے بن گئے؟ کم بھی بن جائے تو لو 3000 بن جائے۔ اب 3000 کو 200 اینٹ پر 300 اینٹ پر تقسیم کرو تو 10 روپے کی ایک اینٹ، کتنے کی؟ 10 روپے کی ایک اینٹ اٹھا کے مستری نے یہاں سے یہاں لگائی، 10 روپے لے لی۔ سیمنٹ اس پر اور لگی، پانی اس پر اور لگا، جو اصل اینٹ خریدی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ اور لگی۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ، صرف یہ اینٹ رکھی تھی، اس نے یہاں سے اٹھا کے یہاں لگا دی سیمنٹ سے، تو 10 روپے ایک اینٹ کے لیے، کتنی بڑی زیادتی، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس طریقے سے آپ کسی بھی شعبے میں، آپ کو واسطہ نہیں پڑا نا، ابھی آپ مفت کی روٹیاں کھا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں نکلیں گے، بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ دال لینے جائیں گے تو لے کے کیا آ جائیں گے؟ کنکری کے ٹکڑے، دال نہیں ملے گی، اصل چاول نہیں ملیں گے۔ مرچ لینے کے لیے جائیں گے تو اینٹیں پیسی ہوئی دے دیں گے، وہ جی پیسی ہوئی مرچیں ہیں، سرخ رنگ والی مثال ہے، پتہ نہیں کیا بنا ہوا۔ ہر چیز کے اندر 2 نمبر، سمجھے؟ ہر چیز میں کیا ہے؟ 2 نمبر، ملاوٹ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہماری جماعت مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو 2 نمبری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اب ملاوٹ صرف دودھ میں نہیں ہوتی، پانی ملا دیتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ کپڑا جو بن رہا ہے نا، اس کے اندر ہی ملاوٹ کر رہے ہیں، کپڑے بنانے میں ملاوٹ ہے۔ ہوٹلوں والے، دودھ والے، گوشت والے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو گوشت کے اندر پہلے پانی کے ٹیکے لگاتے ہیں، اس میں پانی کے ٹیکے، پھر 2 4 5 10 کلو پانی چلا جائے گوشت میں، لو جی اب گوشت بھارا ہو جائے گا، اب پیسے زیادہ بنیں گے۔ دیکھیں کبھی کسائیوں کو باقاعدہ ایسا کرتے ہیں، پورے گوشت کے اندر پہلے پانی، جیسے خون کے ٹیکے لگاتے ہیں نا، ایسے پانی کے وہ ٹیکے لگاتے ہیں، پھر 5 10 کلو پانی ملا دیا پورے جانور میں تو 700 روپے 800 روپے 600 روپے جتنا بھی کلو ہوا، اتنے پیسے بڑھ گئے، پانی بک گیا۔ تو ہر چیز کے اندر 2 نمبری ہے، ہر چیز میں کیا ہے صوفی صاحب؟ 2 نمبری ہے۔ یہ رات کو ریڑیوں والے کھڑے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، وہ جو اوپر انہیں بلب لگائے ہوتے ہیں نا مختلف رنگوں کے، وہ کچا پھل بھی پکا لگتا ہے، اور رنگ والا اور رنگ کا لگتا ہے۔ اب یہ بھی فراڈ ہے، اس پر بھی 2 نمبری ہیں۔ کالی عورت ہوگی، وہ میک اپ کر کے بن جائے گی، واہ 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 واہ، پٹھان بھی اس پر مر رہا ہوگا، پٹھان بھی کہے گا زبردست، آگے زبردست، جب منہ دھوئے گی تو نکلے گا دادی اماں، کیا بن جائے گی پھر؟ دادی اماں۔ کہتے ہیں بس کے اندر ایک مولوی بندہ، چلو مولوی سے نہیں، کوئی بندہ صوفی صاحب تھا، بیمار تھا نا بیچارہ، تو بس میں دیکھا ایک عورت اکیلی بیٹھی، تھوڑی دیر قریب ہوتے ہوتے جب دیکھا جب ذرا بات بن رہی ہے، آپ کے لیے کوئی چیز لے آئیں، ٹھیک ہے لے آؤ۔ ایک چیز لے آ، اس نے کھائی، دوسری لے اس نے کھائی، وہ گنڈھیریاں لے کے آ گیا، کھائے گی، چلو بھی دوستی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا بیٹا میرے تو دانت ہی نہیں ہیں، کہتا جو میری ساری محنت ہی ضائع کی، اتنے پیسے میں نے خرچ کی، تیری ایسی تیسی دادی کہیں گی ہیں۔ تو یہی حال ہمارا ہے آج کا، 2 نمبر، ہر کام 2 نمبر۔ عبداللہ حافظ بن رہا ہے 2 نمبر ہیں، ماں باپ کو بھی دھوکا، استاذ کو بھی دھوکا، یہ تو نہیں تھے اوے اسلام دین۔ تو آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں 2 نمبر ہے، 1 نمبر پٹھان نہیں ملتا ہے۔ اب یہ استاد کہتے ہیں ہم تو بلوچستان سے پڑھنے آیا ہے، پڑھتا کیا ہے؟ دیکھے کبھی کیا پڑھتا ہے؟ ایسے بیٹھا ہے سارا دن، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، وقت گزر جائے گا، چلو جی اگلا دن آ گیا۔ تو فضر ماں روٹی پکاتا ہے، اس میں 2 نمبر ایسے نا، ڈنڈی مار،
ہر کام میں 2 نمبر، کوئی نمبر 1 نمبر کام نہیں ہوتا. تو اس لیے دنیا کی اب یہ رمضان آ رہا ہے حضرت صاحب، آ رہا رمضان، اس میں حافظ 2 نمبر ہی کریں گے. کوئی ڈنڈیاں مارے گا اندر سے، بھائی پتانا نہیں مجھے خیال کرنا، میں ایسے رکوع چھوڑ دوں گا، 2 آیتیں چھوڑ دوں گا. 2 نمبر ہی کریں گے اس کے اندر حافظ سے باندھ. خاص کر جہاں کوئی پیچھے حافظ نہ ہو، پتہ ہو کہ یہاں میرے پیچھے آج حافظ کوئی نہیں، یعلمون تعلمون عالمون نعلمون، سپارہ ختم. ایسے کر کے سپارہ ختم ہو گیا. کہتے ایک حافظ سے منزل پڑھ رہا تھا، پیچھے ایک حافظ کھڑا تھا، وہ بتاتا رہا، تو کچھ دیر کے بعد اس نے بتانا بند کر دیا. تو آخر میں نمازی نے پوچھا کہ بھی پہلے تو بڑا بتا رہا تھا، تو بعد والی جو 10-12 رکعتیں پڑھی تراویح، اس میں بالکل آپ نے نہیں بتایا، سارا ٹھیک پڑھا. اس نے کہا جب تک وہ قرآن کے اندر رہا تو میں بتاتا رہا، جب وہ قرآن سے ہی باہر چلا مجھے کیا پتا کون سی عربی پڑھ رہا ہے، تو میں کیا بتاتا میں وہاں تک رہا جب تک وہ قرآن کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا. بعد میں مجھے نہیں پتا وہ کون سے تورات انجیل زبور پڑھ رہا تھا، وہ قرآن پڑھتا تو میں بتاتا. غلطی کیسے نکالتا میں، سمجھے؟ اب ایک بندہ پڑھ ہی یہی رہا ہو یعلمون تعلمون عالمون عالمون، بس خان سے غلطی نکالے گا؟ پھر کیسے غلطی نکالے گا؟ کہے گا ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہی 2 نمبر ہی آج کل. تو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں حضرت صوفی صاحب کہیں گے ابو کو امی کو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ادھر غسل خانے میں جا کے 2 گلاس پانی کے چڑھا دیں، روزہ رکھا ہوا ہے جی. یہ 2 نمبر روزہ ہو جائے گا. اس لیے قرآن پڑھیں گے تو 2 نمبر، روزہ رکھیں گے 2 نمبر. ایسے نہ کرو، مہربانی کرو. کیا بننا چاہیے؟ 1 نمبر، خالص، صحیح، اچھا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ میرے پاس عورت آئی تھی، یہ بیچاری مانا والے سے آئی ہے، پتہ نہیں کتنوں کے پاس پہلے گئی ہوگی، وہ تویز دیتا ہے، وہ تویز دیتا ہے، وہ تویز دیتا ہے، وہ تویز دیتا ہے، کتنوں کے پاس بیچاریاں گئی ہوں گی. مانا والا کدھر کہاں پڑا ہے، اب وہاں سے بیچاری یہاں آ گئی. صحیح بندہ ملتا ہی کوئی نہیں، بیچارے لوگ پریشان ہیں، اکتائے ہوئے ہیں بیچارے، بیماریاں ہیں جان نہیں چھوڑتی. سمجھے؟ خصوصاً عورتوں کو زیادہ ہوتی ہیں، یہ بچی بیمار ہے، وہ بچہ بیمار ہے، یہ عورت بیمار ہے، وہ بیمار ہے. دیکھا آپ لوگ کتنے میرے پاس آتے ہیں بیچارے، ہر وقت جو بھی آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، جو بھی آتا ہے روتا ہوا آتا ہے بیچارہ. اکثر لوگ بیچارے اپنی اولادوں سے پریشان ہیں، بیٹا نہیں مانتا، بیٹی نہیں مانتی، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بہت پریشان ہے مخلوق. تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ نیت کریں کہ ہم خالص بنیں گے، نمبر 1 بنیں گے، اچھے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق.